بڑا شکر ہے کہ جس نے ہمیں رات کے اس پہر میں اپنے محبوبوں کا ذکر سننے کا موقع نصیب فرمایا۔ اللہ کریم سنا کر ہمیں اپنی عملی زندگی میں قدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج شیڈول سے تھوڑا ہٹ کر ہم چلے گئے، اس کی میں پیش کی معذرت چاہتا ہوں، تو انشاءاللہ آئندہ شیڈول کا باقاعدہ خیال رکھیں گے۔ آج 7 محرم الحرام حضرت شہنشاہ وفا باب الحوائج اور قمر بنی ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور یہ وہ شہنشاہ وفا ہیں کہ جن پر وفا ناز کرتی ہے، اور یہ وہ باب الحوائج ہیں کہ جن کے صدقے سے دعا مانگی جائے تو دعا رد نہیں ہوتی، اور یہ وہ قمر بنی ہاشم ہیں کہ بنی ہاشم بھی کہتے تھے یار سارے اسی ہاشمی سونے ہاں پر تو ایڈا خوبصورت کی تو اتنا خوبصورت ہے کہ سارے ہی ہاشمی تجھ پہ ناز کرتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک میں فرمایا اللہ نے کائنات کی ساری اقوام میں سے بنی ہاشم کو چنا، اور پھر بنو ہاشم میں سے بنو قریش، اور بنو قریش میں سے بنو ہاشم، اور بنو ہاشم سے پھر جناب ابن عبداللہ اور بنو مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا۔ تو حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ کی امی جان کا نام ہے ام البنین، جڑیانی ماں، جڑے عباس نہیں اولاد بیٹھے اوان بیٹھے انہاں دا سینہ تھرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، دیکھیں نا یہ تھوڑا وصف نہیں ہے، یہ بندہ کوئی خود تو نہیں، منت مانگ کے تو بندہ کہیں نے گھر نہیں نہ جمنا، یہ تو اللہ کی عطا ہے۔ اللہ اکبر۔ ام البنین، بنین کا معنی ایک ہے بچے، اور ایک بنین کا معنی عربی گرامر کے اندر، عربی لغت کے اندر یہ ہے کہ ایسے مرد میدان جن کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے ان کی ماں ام البنین، اور اسم و مسمہ گزرے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے 3 بھائی اور تھے، آپ کے بشمول 4 بھائی تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنے کریم آقا علیہ السلام کی سنت ادا کی، جب تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رہی سرکار نے کسی اور سے نکاح نہیں کیا، اور جب تک حضرت زہرا پاک رہی علی پاک نے کسی سے نکاح نہیں کیا۔ جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم حضرت فاطمہ بن اسد کے گھر پیدا ہوئے، آنکھ نہیں کھولی چہرہ مصطفیٰ دیکھے بغیر، مختصر کرتا جا رہا ہوں، آنکھ نہیں کھولی چہرہ مصطفیٰ دیکھے بغیر، اور حضرت عباس ام البنین کے گھر پیدا ہوئے، آنکھ نہیں کھولی حضرت حسین کا چہرہ دیکھے۔ حضرت امام حسن نے مبارک دی حضرت امام حسین کو، آج ہمارا بھائی دنیا میں آیا ہے، لیکن یار حسین پتہ نہیں کی گالی آنکھنیاں پہ کھولے نا، تو جناب حسن اور حسین دونوں چل پڑے اور جا کر حضرت قمر بنی ہاشم کو اٹھایا، حضرت عباس علمدار کو اٹھایا، شہنشاہ وفا کو اٹھایا۔ آپ کی امی جان شکایت کر رہی تھی حسین پتہ نہیں کیا ہے، ابا جان کو بلا کے لائیں، پتہ نہیں یہ دیکھتا کیوں نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو حضرت امام علی مقام امام حسین نے اٹھایا نا، تو آپ نے فٹ اپنی آنکھ کھول کر حضرت امام علی مقام امام حسین کو، حضرت جناب فاطمہ بنت اسد کے گھر حضرت علی جب پیدا ہوئے نا، تو جناب رسول اللہ مبارک دینے آئے، چچی تمہیں مبارک ہو۔ اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، تو جناب حضرت فاطمہ بنت اسد نے پوچھا کہ آج خوشی کا موقع ہے یا رونے کا موقع ہے، رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا مجھے سب پر ناز ہے
لیکن علی اس جگہ پر میرے ساتھ کھڑا ہوگا جہاں کوئی اور نہیں کھڑا ہوگا۔ اور جناب حضرت امام علی مقام امام حسین اپنی امی جان حضرت ام البنین کو مبارک دینے آئے تو آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے، اور جناب حضرت علی المرتضیٰ بھی موجود تھے، تو آپ بھی فرط محبت سے آپ حضرت حسنین کریمین کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو آئے۔ تو حضرت امام علی مقام نے امام حضرت علی سے پوچھا، حضرت علی نے حضرت حسین سے پوچھا، آپ نے ان سے پوچھا جناب ابا جان آپ کی آنکھوں سے آنسو؟ آپ نے فرمایا آنسو اس لیے ہیں کہ آج وہ پیدا ہوا ہے کہ جب جہان سارا سائڈ پہ اگر ہو بھی گیا، مجھے امید نہیں ہے حسین تیرا کوئی ساتھ چھوڑے، لیکن اگر کوئی ہو بھی گیا تو اس مقام پر میرا یہ بیٹا تیرے ساتھ کھڑا ہوگا جہاں کوئی بھی نہیں کھڑا۔ میرے اس بیٹے کے ہاتھ تیرے ساتھ یہاں، خدا کے لیے میں اپنے تمام بھائیوں سے بڑی پیشگی معذرت کے ساتھ بات کر رہا ہوں، سید ہونے کے ناطے ہاتھ جوڑ کے خدا کے لیے اپنے ذہنوں کو کربلا کے میدان میں رکھیے، فساد کی طرف نہ لے جانا کہ سیدن دینا اور جناب اپنی گل چھکنے واسطے دودھ کی دیوانے انتے بس صرف ادھے ہی گل کرے سنتے صحابہ نہیں بھائی، بس اسی پورا سال 11 مہینے تے 20 دیہڑے بالکل رگڑ کے شان صحابہ بیان کرے نے، انج کرے نے جگڑ کرنے نہ حق بالکل کہیں کو ڈرے جگے بغیر۔ اور یہ اچھوتا بیان الحمدللہ ہمارا ہی ہوتا ہے کہ شان صدیق اکبر بزبان حیدر کرار، اور پھر جب جناب حضرت حیدر کرار کی باری آتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ شان حضرت حیدر کرار بزبان صدیق اکبر، یہ بالکل حق ادا کرتے ہیں۔ یہ نمک حلالی ہے ہمارے الحمدللہ خون کے اندر، بالکل بھی ایسا نہیں ہے کہ آج دیکھیں شان والے بیت سن کر نہ کچھ کہتے ہیں اور نہیں نال ہی بھی نال بھائی کو تڑکا اللہ نے بندے ہو، ہاں کوئی سالن نال سلا دے بھائی، یہ شان ہے نا، یہ ان کی شان ہے، اللہ نے ان کو دی ہے۔ ذالک میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، ذالک فضل اللہ ہوتی ہے من یشاء، خبردار گھبرانے والے مت گھبرا، اللہ خود فرماتا ہے ذالک فضل اللہ ہوتی ہے من یشاء، یہ اللہ خود شانیں دینے والے جس کو جتنی مرضی دے دے، یہ اس کی اپنی شان ہے۔ خبردار کسی کو دیکھو نا وہ چاہے تو حبش سے بلال رنگ کا کالا بلال بلا کے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے کہ چلو بھائی سارے قریشی تھلے، حبشی بلال ہوتے، اس کی اپنی شان ہے، کوئی کسی سے پوچھ سکتا اس کی، وہ تو غنی عن العالمین، ساری کائنات سے بے نیاز ہے، بے نیاز، اس بے نیاز کے سامنے کسی کی مجال نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب حضرت غازی عباس علمدار آپ 32 34 یا 36 یہ روایات کے اندر مطلب آپ اس عمر میں تھے کہ آپ میدان کربلا میں امام علی مقام کے رفقا میں سے بن کر وہاں حاضر ہوئے۔ آپ کی ڈیوٹی یہ تھی کہ آپ خیموں والوں کو پانی پلانے پر مامور تھے۔ جناب شہزادہ گلگوں کا باغ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے بارہا مکالمہ کیا، حضرت میدان کارزار میں جانا ہو تو پہلے مجھے، اگر کہیں کسی کے ساتھ کوئی مباحثہ کرنا ہو تو پہلے مجھے، اگر کہیں جا کر کوئی مذاکرات کرنے ہو تو پہلے مجھے، اگر کوئی ڈنگی بات کوئی اوکھی بات کرے تو پہلے مجھے، اور اگر کہیں کسی جگہ پر ڈھال بننے کی ضرورت پڑ جائے گی تو پہلے مجھے، میں ہر جگہ پہ پہلے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا عباس یہ آج تو ایسی کیوں باتیں کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے ابا نے، جناب حیدر کرار نے، شیر خدا نے، تاجدار حلادا نے، اور حلال المشکلات نے، اور امام المشرقین والمغربین نے مجھے حکم ارشاد فرمایا، فرمایا پترا گال سن، تو میڈی آل چو جام دے پیاں لیکن حسین نے برابری نہ کری، کیونکہ حسین نے ماں دئی ماں کوئی نہیں، حسین نے نانے جا نانا کوئی نہیں۔ اللہ اللہ، اس لیے میں نوکر ہوں، خادم۔ آپ نے فرمایا نہیں آپ میرے بھائی، تسی آکھنے ہو پہ آپ کو چھوڑے منہ جو پھول پہ ڈانے پر میں نوکر ہوں، میں نوکر بن کے رہوں گا، محافظ بن کے رہوں گا۔ میں کچھ زمانہ جب زمانہ طالب علمی تھا تو شعر و سخن کے ساتھ بڑا اچھا تعلق رہا ہے، اور بہت زیادہ
شغف رہا ہے۔ اور جب عراق پر امریکہ نے حملہ کیا تو اس دوران میں طالب علمی زمانے میں تھا، اور میں پھر نظمیں اور اس طرح کے اشعار لکھ کر تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ پھر اس میں سٹرائک میں جاتے تھے، اور پھر کتبوں پہ لکھ کر تو شبلی نعمانی کا میں ایک شعر ان کی نظم پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے لکھا کہ بڑے بڑے وفادار وہ دیکھے ہیں، لیکن جو وفا حضرت عباس نے کی ہے کسی اور نے وفا نہیں کی۔ وفا کے میدان میں علم اگر کسی کا اونچا ہے، یعنی وہ اشعار ہیں، ان کا معنی میں بتا رہا ہوں کیونکہ وقت قلیل ہے۔ وفا کے میدان میں اگر کسی کا علم بلند ہے تو وہ حضرت شہنشاہ وفا غازی عباس علمدار کا ہے، اور کسی کا نظر نہیں آیا۔ لیکن یہ بات عجب ہے کہ ایک باپ کے دو بیٹے، ایک نوکر ہے اور ایک بادشاہ ہے، ایک نوکر ہے اور ایک بادشاہ ہے۔ اس لیے کہ جناب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اے عباس جب بھی رہنا تو حسین کا نوکر بن کے رہنا۔ اللہ اکبر۔ جناب حضرت غازی عباس علمدار جب آپ میدان کربلا سے فرات کی طرف چلے نا پانی لینے کے لیے، تو آپ کو حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز آئی کہ پانی اکیلے نہ جائیے گا، مجھے بھی ساتھ لے جائیے، ایسا نہ ہو کہ آپ پر یہ حملہ کریں تو میں آپ کے ساتھ ہوں گی تو کوئی شرم آئے گا، کوئی اور خواتین ساتھ تو کوئی حیا کریں۔ جب آپ وہاں پہنچے تو وہاں پانی پر ڈیوٹی شمر کی تھی۔ کس کی تھی؟ شمر کی تھی۔ جب شمر نے دیکھا نا تو آپ کو کہنے لگا میں آپ کے ابا کے ساتھ بڑے زمانے سے جنگیں لڑتا رہا ہوں، چونکہ آپ کو پتہ ہے شمر ساری زندگی جناب حضرت علی کے ساتھ بڑی اس نے جنگیں کی۔ میں نے وہ کہا نا کہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بچنا چاہیے، بالکل اللہ کی خفیہ تدبیر سے بچ کے ڈر کے رہنا چاہیے۔ جس نے حیدر کرار کے ہاتھ میں تلواریں پکڑائیں، آج وہ حیدر کرار کی اولاد کے خون کا پیاسا نظر آتا ہے۔ یہ اللہ کی تدبیر، اللہ کی تقدیر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس لیے اللہ کی تقدیر سے بچ کے رہنا چاہیے، اور معافی اللہ کے ہر لمحے اس کی خفیہ تدبیروں سے ڈر کے رہنا چاہیے۔ یا اللہ پتہ نہیں اگلا لمحہ کیا ہو جائے۔ ہاں نہ آنکھیں پڑھنے تے تو مان نہ کری تے نہ آنکھیں میں پڑھیا، او کہار جبار صداوے متا روڑ دیوی دودھ کڑیا۔ ہاں اس کے ہاتھ میں وہ جیسے رکھے۔ کسی کو اپنے آپ کے اوپر کوئی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، کسی کے حوالے سے بھی گھمنڈ نہیں، عاجزی بہتر اس کی بارگاہ۔ تو جب آپ میدان کربلا سے جہاں خیمے لگے ہوئے تھے، خیموں سے آپ جب پانی لینے کے لیے تشریف لے گئے نا، تو آگے سے جب اس نے شمر نے مکالمہ کیا تو آپ نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ہے، اگر میرے بھائی حسین نے مجھے یہ نہ کہا ہوتا کہ عباس آپ نے پہل نہیں کرنی ہے تو میں تجھے آج یہاں وڈ کے تیرے ٹکڑے کر کے نہر فرات میں پھینک دوں۔ اب جب اس نے ساری اپنی، کیونکہ حضرت ام البنین بھی اسی قبیلے سے ہیں جس قبیلے سے شمر، اور شمر بھی اسی قبیلے سے جس قبیلے سے ام البنین ہے، لیکن یہ ساری باتیں کرنے کے باوجود کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے، اور شبیر کے بھائی کو دیکھ کے گھوڑے پہ، شبیر کے بھائی کو دیکھ کے گھوڑے پہ، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے۔ آپ اتنے حسین و جمیل تھے کہ آپ اپنے حسن کے لیے کبھی کبھی اپنے چہرے پر پردہ ڈالتے تھے، اتنے حسین و جمیل تھے، اور آپ طاقت میں اتنے زیادہ تھے کہ اگر گھوڑے پر اکیلے سوار ہوتے تو گھوڑا جھک جاتا تھا، یعنی آپ کسی چیز کی ٹیک لے کر سہارا لے کر گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے، مگر آپ اتنے جسیم اور اتنے بہادر تھے
کہ گھوڑا جو ہے وہ بچھ جاتا. جب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخی مکرم حضرت غازی علمدار پانی لینے کے لیے تشریف لے گئے تو 22,000 کے لشکر نے آپ کا راستہ روکا. کتنے جی؟ 22,000. ایسا بھی کبھی آپ نے زمانے میں سنا؟ 22,000 کا لشکر فقط غازی علمدار کے سامنے کھڑا ہے اور انہیں پتا ہے کہ کون آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ روکنے کی انہوں نے کوشش کی. تو آپ نے جب ان کو دیکھا تو آپ نے فرمایا ہٹ جاؤ، نہیں ہٹو گے تو کٹ جاؤ. مجھے سکینہ کا حکم ہے، اور نوکر اپنے مالکوں کے سامنے جو وفادار ہوتے ہیں ہٹتے نہیں، کٹ ضرور جاتے ہیں، ہٹتے نہیں ہوتے. آپ جب نہر فرات کی طرف بڑے 22,000 کے لشکر کو چیرتے ہوئے چلے گئے. کسی کی جرت اور مجال نہ ہوئی کہ حضرت غازی علمدار کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھائے اور آپ کو روک سکے. اتنے حوصلے پست دیکھ کر ایک لائن نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اس طرح خاموش رہے تو پھر جو ہمارا معاہدہ یزید کے ساتھ ہوا ہے کہ تم خانوادہ رسول کے خیموں میں پانی نہ پہنچاؤ، اگر تم روک سکے تو تمہیں اتنے مربع زمینیں، اتنی نہریں، اتنے باغات، یہ فلاں فلاں دیا جائے گا. وہ ہمارا ایگریمنٹ کدھر جائے گا؟ اللہ اکبر. لیکن ادھر بھی حضرت غازی عباس، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ حضرت غازی عباس علمدار جب پانی کا مشکیزہ بھرتے ہیں اور بھر کر اپنی بہن کو حضرت سکینہ کو ساتھ بٹھاتے ہیں اور پکڑ کر ایک ہاتھ میں مشکیزہ اور ایک ہاتھ میں تلوار ہے، اور اسی ہاتھ کے اندر جس ہاتھ میں مشکیزہ اسی ہاتھ میں گھوڑے کی تنابیں ہیں، اور جب آپ اپنے راہوار کو چلاتے ہیں تو لینوں نے آپ کا ہاتھ کاٹ دیا. آپ کا ہاتھ کاٹا، جس ہاتھ میں مشکیزہ تھا تو آپ نے اس مشکیزے کو جھپٹ کر اپنے بازوؤں میں دبوچ کر اپنے دانت میں پکڑا. جب دانت میں پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے سہارا دیا تو انہوں نے دوسرا ہاتھ بھی کاٹا. آباب ذی وقار حضرت سکینہ فرماتی ہیں کہ اے عباس، مشکیزوں کو چھوڑ دیں، ہمیں آپ کی جان پیاری ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کو کچھ کر دیں. آپ نے فرمایا اب جو وہ کر چکے اب کریں گے تبھی جب یہ پانی خیموں میں پہنچ جائے گا. اس مصمم ارادے کے ساتھ حضرت غازی عباس نے اس مشکیزے کو پکڑا اور اپنے رہوار اپنے گھوڑے کو جب جو ہے وہ ایڑی لگائی تو جب جس سرعت اندازی کے ساتھ اور جس تیزی کے ساتھ رہوار چلا، گھوڑا چلا، لیکن ان لائنوں نے تیر مار کر اس مشکیزے سے پانی بہا دیا. آبا ذی وقار یہاں ٹھہر کر میں ایک بات آپ کے پلے ڈالنا چاہتا ہوں کہ اس قدر ستم اور ظلم کس نے کیا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ایک طرف بھی تھے اور دوسری طرف بھی تھے، دوسری طرف بھی کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے. اس لیے کسی کلمے پر، کسی نماز پر، کسی روزے پر، آپ کو پتہ ہے شمر حافظ قرآن عالم دین اور جمعہ پڑھانے والی مستی تھی، لیکن اس کے باوجود اسے حیا نہ آیا. یہ دنیا کا لالچ اتنی بری بدبو ہے کہ انسان کے جسم کے اندر اگر سرایت کر جائے تو سامنے پھر خون رسول بھی نظر نہیں آتا. جن کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے کندھوں کا سوار بنایا، اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے جن کو فرمایا جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور جن کو سرکار نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، اور پھر فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے جدا نہیں، میں حسین سے جدا نہیں. اور پھر قرآن نے تو ہاتھی کر دیے. اللہ اکبر. قرآن سننے کے موڈ میں ہیں. میرا رب فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ
اذ بعث فیہم رسولا. تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا. کیا احسان کیا؟ کہ ان مومنوں کے اندر اللہ نے اپنے پاک محبوب علیہ السلام کو بھیج دیا. اب نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین. قرآن کی اس آیت کے مطابق پتہ یہ چلا کہ اللہ نے احسان نبی کریم علیہ السلام کو بھیج کر بھی کیا اور جناب حضرت امام حسین کو بھی بھیج کر کیا. جہاں اللہ کا احسان جب سرکار نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے، حسین نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، لیکن اس کے اور میرے درمیان جو فرق کرے وہ خود فرق والا ہے، اور جو مجھے اور حسین کو برابر سمجھے وہ حسین کا مقام پہچان گیا. پتہ یہ چلا رب کا قرآن فرماتا ہے لوگوں اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جس رب نے نبی آخر الزمان کو رسول بنا کر اور حسین کو جناب رسول اللہ کا نواسہ بنا کر بھیجا. اس لیے حضرت امام علی مقام امام حسین کا ذکر ہم اس لیے نہیں کرتے کہ فقط کوئی کرب و بلا کا ایک ذائقہ دینے کے لیے اور ہم کوئی کربلائی بننے کے لیے کے شوق میں نہیں، بلکہ یہ وہ وظیفہ ہے جس وظیفے کو خود خدائے ذوالجلال کے محبوب علیہ السلام نے پسند فرمایا. تقریباً ہمارے کوئی 10 منٹ ہو رہے ہیں. آپ اگر تو آبادی بکار جناب رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا لوگو ہؤلاء اہل بیتی من احب ہؤلاء احبنی. فرمایا جس نے، یہ میری اہل بیت ہے، دیکھ لو، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے نفرت کی، بغض رکھا، اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اپنے رب العالمین سے محبت کی. اب اس حدیث کے ضمن میں اگر اس آیت کو پرکھا جائے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ گویا محبوب علیہ السلام کے متعلق رب فرماتا ہے لوگوں جس رب نے تمہارے درمیان اپنا محبوب بھیج کر تم پر احسان کیا ہے، اس رب نے تمہارے درمیان حسین کو بھی بھیج کر تمہارے اوپر احسان کیا، کیونکہ تو من شدی من تو شدم. جی جب ایک جان دو قالب ہیں تو پھر وہی امتزاج جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا ہی امت کو نبی کریم علیہ السلام کے نواسوں حضرت امام حسین اور امام حسن کے ساتھ اپنانا پڑے گا، تب وہ نبی کریم علیہ السلام کے وفادار کہلوائیں گے، وگرنہ نہیں. جناب حضرت غازی عباس علمدار جس وقت آپ کا مشکیزہ کٹ گیا، بازو کٹ گئے، آپ جب خیمے میں تشریف لائے تو حضرت امام علی مقام نے فرمایا عباس آپ نے جلدی تو نہیں کی، کسی کے اوپر حملہ تو نہیں کی؟ عرض کی نہیں بھائی جان ایسا نہیں. فرمایا تم نے ٹھیک کیا ہے. آپ اپنے سر کو جھکا کر اجازت طلب کرتے ہوئے عرض کرنے لگے جناب کہ اگر آپ اسی طرح ہمیں اجازت نہیں دیں گے تو پھر یہی حالات ہمارے ساتھ بنیں گے، یہ ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائے گی. فرمایا نہیں، یہ اللہ کی مشیت ایسی تھی، اللہ کی مشیت پر ہم راضی. قرآن مجید فرقان حمید نے کیا خوبصورت نقشہ کھینچا. الذین اذا اصابتکم مصیبہ، جب ان پر کسی طرح کی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. کون کہتے ہیں؟ اسی تے بھائی سڑا تا نکا جب ککڑا دا بچہ مار پہ رونیاں بھرے نے اکھا جو آنسو نہیں مکتے. ایک اور ہے جس نے متعلق قرآن کہتا ہے اذا اصابتکم مصیبہ، جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. یہ کون ہے جس کا نقشہ رب نے قرآن کے اندر کھینچ کے بتایا؟ یہ حسین گرامی ہیں، یہ حسین علی مقام ہیں، جن کے خاندان کا ایک ایک عمل اللہ نے قرآن کے اندر ان کی سنتوں کو
بیان کر کے ساری کائنات کے لیے بتایا، لوگوں قرآن تو ہم نے رسول انور پر اتارا ہے، لیکن قرآن کی اصل تصویر وہ ہے جو کربلا میں اتر کر اپنا سب کچھ قربان کرے۔ یہ اس کی ایک تفسیر کا پہلو ہے۔ اس کو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ عرف آخر ہے بس اس طرف نہیں جایا جاتا، یہاں نہ ایسی بات۔ دیکھیں نا، اگر یہ روشنی اگر مجھے لگ کے مجھے روشن کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روشنی آپ کو روشن نہیں کر سکتی، بھئی روشنی آپ کو بھی روشن کر سکتی ہے، لیکن ابھی ضرورت اس طرف ہے نا۔ اسی طرح یہ جو کلمات تحسین ہے، یہ ابھی غیرت کا گوارا، غیرت کا یہ مظاہرہ یہی ہے، اور غیرت کا یہ مقام یہی ہے کہ آج ان دنوں کے اندر انہی نفوس قدسیہ کا ذکر کیا جائے جنہوں نے اسلام کو مقدم رکھ کے اپنی جانوں کو پیچھے، جن کا خون عرش کی بلندیوں سے بھی قیمتی ہے، انہوں نے اس قیمتی خون کو اس اسلام پر قربان کر کے اسلام کے بچے کو بتایا کہ اے اہلیان اسلام، جب کبھی تمہیں اپنے دین پر حملے کرتے ہوئے کوئی نظر آ جائیں تو پھر اپنا خون دے دینا، اگر کوئی خون دینے سے گھبرائے تو پھر ہمیں دیکھ لے، حسین سے بڑھ کر تو کوئی اور نہیں ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق کلندر لاہوری بڑے خوبصورت انداز میں کہتے ہیں کہ یہ غازی جتنے تیرے پراسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دونی مل کی ٹھوکر سے سیرا دریا، سیرا دریا سمٹ کر پہاڑ کی ہے بد سرائی، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ اللہ کریم جل شان محکم الحاکمین حضرت غازی عباس علمدار کے صدقے ہم سب کی اور ہم سب کے والدین کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ آپ کی وفائیں جو آپ نے اسلام کے ساتھ کی، حقیقت میں وہ اسلام کے ساتھ اور صاحب اسلام جناب رسول اللہ کے ساتھ تھی۔ آپ کی جو وفائیں حضرت امام علی مقام اور آپ کے کنبے کے ساتھ تھیں، وفائیں اصل میں اسلام کے ساتھ وفائیں تھیں، اور جب کبھی غیرت کا سودا ہونے لگے تو پھر حضرت عباس علمدار کی وفاؤں کو یاد کر کے اپنی غیرت کو بچایا جائے۔ آج ہم بھی اس معاشرے کے اندر، میں 2-4 منٹ کے اندر خلاصہ کلام پیش کرنا چاہوں گا کہ ہم بھی ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن کے رہتے ہیں، لیکن جب تک بھائی کی پیٹھ نہ مار لیں ہمیں تسکین قلب نہیں ہوتا، جب تک ہم بھائی کے عیب نہ گن لیں ہمیں تسکین قلب نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں نہیں بھائی تو ہے لیکن یہ برائیاں اس کے اندر موجود ہیں، چونکہ یہ مجھ سے کم تر ہے میں اس سے بڑھ دوں۔ لیکن حضرت غازی عباس علمدار سے جس نے بھی پوچھا کربلا میں جاتے ہوئے، جس نے بھی پوچھا تم ہو کون، انہوں نے کہا بس میں اس قافلے کا نوکر ہوں، اس قافلے والے کا نوکر ہوں، میں ان کے راہباروں کا جو ہے وہ سنبھالنے والا ہوں، ان کے گھوڑوں کا سنبھالنے والا ہوں، ان کا رکھوالا ہوں، ان کا نوکر ہوں، ان کا میں چوکیدار ہوں۔ سراہی سرنگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں۔ ہاں جی، یہ سراہی کا معمول ہے کہ ہمیشہ جھک کے پانی بھرتی ہے، تو سراہی جیسا ٹھنڈا برتن اور کوئی نہیں ہوتا۔ ایسا ہی ہے نا، جو ذائقوں کے چکھنے والے اور جاننے والے لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں۔ اور نہد شیخ سعدی رحمت فرماتے ہیں نا، نہد شاخ پر میں میوہ سر بر زمین، جو میووں سے لدی شاخ ہوتی ہے نا وہ اپنا سر زمین پہ رکھ دیتی ہے، اکڑ کے نہیں رہتے، غرور اور تکبر سے بچ کے جتنا عاجزی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہو گزارو۔ حضرت غازی عباس علمدار کا یہ پیغام ہے، لوگوں اگر جھک کے رہو گے تو اللہ تمہیں بلند کر دے گا، کیونکہ میرے محبوب نے فرمایا من